بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ احکام شرعیہ میں ضروری ہے کہ ایک انسان اپنے اعمال کی درستی کے لیے کسی نہ کسی مجتہد کی تقلید کرے۔ جس مجتہد کی تقلید کرے وہ ایسا مجتہد ہو جو جامع شرائط ہے، جو روزی مسائل میں لکھے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس جو دین ہے ان کی دو قسمیں ہیں۔ دین ہمارا ایک حصہ اصول دین پر مشتمل ہے، اور اصول دین میں کسی طرح کی بھی تقلید جائز نہیں ہے۔ اصول دین کیا ہے ہمارے پاس؟ اصول دین ہمارے پاس ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ ان 5 چیزوں پر عقیدہ رکھنا عضو بصیرت ہو، یعنی آپ کے دلیل عقلی کے ذریعے سے۔ عقلی دلیل کے علاوہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر عقلی دلیل سے کیا مراد ہے؟ عقلی دلیل سے یہاں پر مراد ہے آپ کے درست عقل کی جو دلیل ہے، یعنی وہ عقل جو کسی عقیدے کی سے متاثر نہ ہو، کسی عقیدے کے تابع نہ ہو، نہ کسی جہالت کے تابع ہو۔ آپ کی خالص عقل جو درست عقل ہے وہ اپنی دلیل کے ذریعے سے ثابت کرے توحید کو، عدل کو، نبوت کو، امامت کو اور قیامت کو، تو اس کو درست عقیدہ مانا جائے گا اور کسی عالم کی تقلید جائز نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ضروری ہے کہ دقیق علمی طریقے سے عقیدہ اختیار کیا جائے، یا جو آپ کی سادہ سی عقل ہے، عام عقل جو ہے اس کے مطابق اگر اختیار کیا جائے تو تب بھی صحیح ہے۔ ہاں، ضروری نہیں ہے کہ دقیق عقل کے ذریعے سے، دقیق علم کلام کے دلائل کے ذریعے سے ثابت کیا جائے کہ تقلید یہ ہے۔ نہیں، اگر عام طور پر آپ سادہ انداز میں عقلی دلیل قائم کرتے ہیں اور اصول دین پر عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ کافی ہوگا۔ یہ ایک حصہ۔ دوسرا حصہ ہمارا احکام کا ہے، فروع دین کا ہے۔ تو فروع دین جو ہے ہمارے پاس ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ فروع دین اور احکام ہیں جن کا علم ہمارے پاس ہوتا ہے، جو اتنے مشہور اور معروف ہیں کہ جن کا علم ہمیں ہوتا ہے۔ تو جن جن احکام کے بارے میں ہمارے پاس علم ہے ان میں تقلید ضروری نہیں ہے، جیسے نماز کا واجب ہونا، روزے کا واجب ہونا، حج کا واجب ہونا اور زکوٰۃ کا واجب ہونا۔ ان میں ضروری نہیں ہے کہ ہم تقلید کریں۔ ہاں، وہ احکام جن کا علم ہمارے پاس نہیں ہے تو ضروری ہے کہ ہم ان احکام میں جامع شرائط مجتہد کی تقلید کریں، تو ان میں تقلید کرنا واجب ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ ہاں، ہمارے پاس 2 راستے اور بھی ہیں۔ ہم تقلید نہ کریں، خود جو ہے حدیث اور سنت میں اجتہاد کریں اور فتویٰ معلوم کریں، یا یہ ہے کہ ہم احتیاط بھی کر سکتے ہیں، احتیاط کر کے احتیاط پر عمل کریں۔ البتہ یہ ہے کہ احتیاط جب ہم کریں گے تو ضروری ہے کہ اپنے وقت کے تمام مراجع کے فتاویٰ کو ہم دیکھیں گے، ان فتاویٰ میں سے اس پر عمل کریں گے جس کا فتویٰ احتیاط کے مطابق ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا نماز میں جو قنوت ہے اس کے بارے میں، تو مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مجتہد کہتے ہوں کہ مستحب ہے اور کچھ دوسرے کہتے ہوں کہ واجب ہے۔ تو یہاں پر احتیاط کیا ہے؟ یہاں پر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس قنوت کو نماز میں انجام دینا ضروری ہوگا۔ اگر واجب ہوا تب بھی انجام ہو جائے گا، اور اگر مستحب ہوا تو اجر ملے گا۔ اسی طرح مثال کے طور پر اذان ہے ہمارے پاس اور اقامت ہے۔ کچھ مجتہد مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ واجب ہے، کچھ کہتے ہیں مستحب ہے۔ تو احتیاط کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اذان بھی کہے اور اقامت بھی کہے، کیونکہ اگر واجب ہوئے تو انجام پائے، اور اگر حقیقت میں مستحب ہوئے تو اجر اس کو ملے گا۔ یہ ہے احتیاط کا طریقہ۔ تو ہمارے پاس 3 طریقے ہیں، یا تو مجتہد بنے، یعنی حدیث اور قرآن میں سے استدلال کر کے حکم شرعی کو حاصل کرے،
یا جو ہے احتیاط پر عمل کرے یا تقلید کرے۔ تقلید جو ہے وہ آسان طریقہ ہے۔ اب تقلید کا معنی کیا ہے؟ تقلید کا معنی یہ ہے کہ کسی جامع شرائط مجتہد کے فتویٰ پر عمل کرنا۔ جو جامع شرائط مجتہد ہے جس کی تقلید کرنا اس وقت آپ پر واجب ہے، اس نے جو فتویٰ دیا ہے اس پر آپ عمل کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تقلید۔ صرف فتاویٰ کے بارے میں علم حاصل کرنے کو تقلید نہیں کہا جاتا، فتاویٰ پر عمل کرنے کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہاں پر آتے ہیں کہ جامع شرائط، بار بار ہم کہہ رہے تھے کہ جامع شرائط مجتہد ہو۔ جامع شرائط مجتہد سے کیا مراد ہے؟ ہاں، جامع شرائط مجتہد یعنی جس مجتہد کی اس وقت ہمارے اوپر تقلید واجب ہے وہ شخص ہو جو مرد ہو، جو حلال زادہ ہو، جو عادل ہو، جو زندہ ہو، جو عالم ہو۔ اب یہ ہمارے پاس شرائط ہے، عالم ہونا اہم شرط۔ اب یہاں پر جو ہمارے پاس شرط ہے کہ عادل ہو، اثنا عشری ہو، یعنی مومن ہو اور اثنا عشری ہو اور عادل ہو۔ عادل سے کیا مراد ہے؟ عادل سے یہ مراد ہے کہ اپنے تمام واجبات کو انجام دیتا ہو اور تمام جو حرام کام ہیں ان کو ترک کرتا ہو۔ اب اس کی علامت کیا ہے؟ ہاں، کہتے ہیں کہ عدالت کی علامت یہ ہے کہ اس شخص سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا جو اس کو دیکھتے رہتے ہیں تو ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ لوگ کہیں کہ ہم نے کبھی بھی اس سے نہیں دیکھا کہ اس نے کسی واجب کو ترک کیا اور ہم نے کبھی بھی یہی نہیں دیکھا کہ اس نے کسی حرام کام کو انجام دیا۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ تو جو لوگ، یا تو آپ خود علم حاصل کریں کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یا جو ہے ان لوگوں سے آپ پوچھیں جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جیسے ہمسائے، جیسے دوست وغیرہ، یا جو اس کی محفل میں اٹھک بیٹھک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ شخص عادل ہے یا نہیں، یعنی تمام واجبات کو انجام دیتا ہے اور جتنے بھی محرمات ہیں ان کو ترک کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ جامع مجتہد شرائط جو ہے، جامع شرائط مجتہد جو ہے وہ اس میں عالم ہونا شرط ہے۔ عالم ہونے کا جو شرط ہے وہ اس صورت میں ہے جب ہمیں علم ہو کہ چند مراجع نظام جو چند مجتہدین ہیں سارے علم رکھنے والے ہیں، لیکن یہ جو چند مجتہدین ہیں ان کے فتاویٰ میں قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب ہمیں علم اجمالی ہو یا علم تفصیلی، دونوں صورتوں میں، یعنی ہمیں وہ تمام مسئلے بھی معلوم ہوں کہ فلاں فلاں مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں، یا یہ ہے کہ تفصیلی طور پر ہمیں ان مسئلوں کے بارے میں علم نہ ہو لیکن ہمیں اجمالی طور پر علم حاصل ہو کہ یہ ان مسائل میں، مثال نماز کے مسائل میں یا جو ہے روزوں کے مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں، تو اس صورت میں ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ ان موجودہ مجتہدین میں سے اس مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے جو ان سب سے عالم ہو۔ عالم سے کیا مراد ہے؟ عالم سے یہ مراد ہے کہ شرعی حکم معلوم کرنے میں، قرآن اور حدیث سے شرعی حکم معلوم کرنے میں اپنے دور کے تمام مجتہدین سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، اس کو ہم عالم کہتے ہیں۔ اب اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ کہ آپ تو خود اتنے صاحب علم ہو کہ اس کو آپ جان لیں، یا یہ کہ دو ایسے عادل صاحب علم جو اجتہاد کے درجے پر فائز ہوں وہ آپ کو بتائیں کہ فلاں شخص عالم ہے باقی تمام مراجع سے۔ البتہ ان میں شرط ہے، ایک شرط یہ ہے کہ دونوں عادل ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دوسرے دو عادل جو اتنا ہی علم رکھنے والے ہوں اور عادل بھی ہوں ان کی مخالفت میں گواہی نہ دیں۔ اگر وہ ان کی مخالفت میں گواہی دیں گے تو ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کہا کہ دو عالم عادل شخص ہوں، کیا ایک عالم عادل شخص اگر گواہی دیتا ہے
تو بھی اجتہاد اور عالمیت ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اگر ایک عالم عادل شخص گواہی دیتا ہے کہ فلاں شخص عالم ہو گیا ہے، عالم ہو گیا ہے، اور آپ کو اس کے کہنے پر اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے کسی بھی طرح سے، تو اس کی گواہی بھی قابل قبول ہوگی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اہل خبرہ یعنی مجتہدین کا جو گروہ ہے، مجتہدین کی ایک ٹیم جو ہے، وہ گواہی دیتی ہے کہ فلاں شخص عالم ہو گیا ہے باقی تمام مراجع سے، تو اس کے ذریعے سے بھی عالمیت ثابت ہو جائے گی، اور ثابت ہو جائے گا کہ فلاں شخص جو ہے وہ قابل تقلید ہے، یعنی اس کی تقلید کرنا واجب ہے۔